بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے کل قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ نبی نوح تھے یا بشر تھے۔ اللہ کی عدالت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نیت سینے پر باندھتے تھے یا ناک کے نیچے باندھتے تھے۔ اللہ کی عدالت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم سنی تھے یا حنفی تھے یا دیوبندی تھے یا بریلوی تھے۔ اللہ کی عدالت میں پوچھا جائے گا نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، زکات دیتے تھے۔ الحمد للہ الذی علمنا ما لم نکن نعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، علامہ اقبال نے ایک بات کہی کہ حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک۔ کیا بھلی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ پیارے دوستو، بزرگوں، جس اللہ نے انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد ان کے لیے ان کی زندگی گزارنے کے بہترین طریقے عطا فرمائے ہو، وہ انسان اللہ کے ان پسندیدہ طریقوں کو چھوڑ کر اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزار رہے ہو تو اللہ ان سے راضی نہیں بلکہ ناراض ہوگا۔ ان کے لیے کامیابی کے مژدے نہیں سنائے جائیں گے، بلکہ فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اور دنیا میں بھلے انسانوں کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے لعنت کا اعلان کیا جائے گا جو اللہ کے فرمان کو، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر زندگی گزارنے میں مست و مگن ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس رب العالمین کے قہر و غضب سے ڈرے، اس لیے کہ اس نے ہدایت کے اسباب دنیا کے اندر پیدا فرمائے ہیں، اور سب سے بڑی ہدایت کا اعلان قرآن پاک، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے قیامت تک لے رکھی ہے۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا اعلان کیا۔ میں نے قرآن پاک کی آیت جو آپ کو سنائی ہے، اس میں یہی بات اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، یہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص محلے اور برادری کے لیے نہیں، کسی خاص قبیلے کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتی ہے، بلکہ قرآن پاک جو اعلان کر رہا ہے یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ ہدایت دینے والی ہے تمام قوموں کو۔ اقوم جمع ہے، قوم کی جمع اقوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی قومیں پیدا ہو سکتی ہیں، جتنے حصے برادریوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت نے ان تمام قوموں کی ہدایت کے لیے، ان تمام دنیا کے اندر بشر انسانی کی نسل کے لیے ہدایت کا اگر کوئی پیغام اللہ نے دیا ہے تو قرآن پاک ہے، جو ہم سب کی ہدایت کے لیے اللہ نے دنیا میں نازل فرمایا ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا، جب قرآن دنیا میں آیا تو
تو دنیا کے اندر تاریکیاں ختم ہو کر روشنیاں ہی روشنیاں آ گئی۔ جب قرآن دنیا میں آیا تو میرے عزیزوں کیسر و کسریٰ کے محلات کے کنگورے ٹوٹ پڑے، اور جہاں ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی وہ آگ قرآن کے اترنے سے خود بخود بجھنا شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ہدایت کی کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک زندگی گزارنے کے جو اعمال ہیں وہ صحیح ڈھنگ اور طریقے سے بتائے ہیں۔ آج میں اور آپ مسلمان ہیں، موروثی مسلمان، میرے والد مسلمان تو میں بھی مسلمان، میرے باپ دادا مسلمان تھے تو ہم سب مسلمان۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کو سیکھا اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہوا ہو، جس نے ہدایت کو جان کر ہدایت حاصل کی ہو۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے ہدایت کو سمجھ کر کے ہدایت حاصل کی ہو۔ ہم سب وراثت میں اسلام حاصل کیے ہوئے ہیں، اس لیے جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی قدر و قیمت دنیا کے اندر کم ہوا کرتی ہے۔ جس مال کو انسان خود کماتا ہے اس میں سے اگر چند روپیے ضائع ہو جائے تو اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے، لیکن اگر وراثت کا مال باپ داداؤں کی کمائی مل جائے اس کو دھڑلے سے اڑاتے پھرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ وراثت والا اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، موروثی مسلمان ہیں۔ اس لیے اگر اسلام کا کوئی حکم ٹوٹتا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اسلام کو کوئی بگاڑتا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اسلام پر کوئی عمل نہ کرنے کی کوشش کرے نہ کرے ہماری طرف سے کسی طرح کی ہماری پریشانی پر کوئی بل نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، موروثی مسلمان ہونا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، اسلام کو سمجھنے کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ میں نے گزشتہ 2 جمعے پہلے طبیعت خراب تھی تو کچھ بیان نہیں کر سکا، اللہ نے کچھ دیا ہے حوصلہ تو آج کوشش کی ہے کہ میں آپ کو پچھلے موضوع کے مطابق ہی بات کرنے کی کوشش کروں۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک پڑھنے کا حق، سننے کا حق، سمجھنے کا حق ہے، ایسے ہی قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کا حق بھی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، کوئی مسلمان یہ کہہ کر کہ اللہ کی عدالت میں بچ نہیں سکتا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میرے پاس پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ ارے ہمارے لیے دنیا میں ایسے لوگ دلیلیں بن رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک مولانا عبد الخالق نام سے، جس کو ڈاکٹر عبد الخالق کے نام سے دنیا جانتی تھی، جس نے اپنی زندگی میں 50,000 آپریشن اب تک کر چکے ہیں، ایسے ڈاکٹر جو یورولوجسٹ ہیں، اتنے مشہور اور اتنے بزی آدمی، جس نے اپنی زندگی ساری دنیاوی تعلیم پر حاصل کرنے میں لگانے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی اس مشغول زندگی سے وقت نکالا اور پھر اللہ کے قرآن کو سمجھ کر، اللہ کے قرآن کی حدیثوں کو سمجھ کر دنیا والوں کو یہ سمجھا دیا ہے کہ اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ آج ان کی عمر 65 سال ہے، جو 65 سال کا بزرگ جس کے چہرے پر سفیدی چھائی ہوئی ہے، وہ دارالعلوم کے اندر کھڑا ہو کر کے ہم جیسے نوجوانوں کو اور ہم جیسے کم عمر لوگوں کو جو علم سے محروم ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی عمر کی قید ہے؟ نہیں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ جس کام کو لینا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ کام لیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس قرآن کے داعی، اس قرآن کے مبلغ دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں پیدا ہو سکتے ہیں، کسی بھی علاقے میں پیدا ہو سکتے ہیں اور کسی بھی عمر میں ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہندوستان کے قریب بحر ہند جس کو کہا جاتا ہے، ایک جگہ ہے مالدیپ جس کو سیاحت کی جگہ کہا جاتا ہے، گھومنے پھرنے کی جگہ، لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔
اب ابن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 14 سال تک مالدیپ کے اندر قاضی رہے. جب یہ قضاء خدا سے فارغ ہو کے انہوں نے اپنی تاریخ لکھی ہے تو اس تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے ابو البرکات البربری رحمۃ اللہ علیہ جو مغرب میں پیدا ہوئے اور سفر کرتے کرتے اللہ کے قرآن کا علم حاصل کیے ہوئے تھے, بحر ہند میں آئے, یہاں آ کر کے گھومنے کی نیت سے, چونکہ سمندری علاقہ ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے, لوگ وہاں جاتے ہیں گھومنے کے لیے. جب یہ وہاں پہنچے ان کو سیاحت کا شوق تھا, لیکن سیاحت کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے دین کی دعوت بھی دیا کرتے تھے, داعی اسلام تھے, مبلغ اسلام تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اس جہاں یہ جزیرے ہیں تقریباً 1100 کچھ جزیرے 1200 کے قریب کچھ ٹاپو ہیں, ان میں 200 میں جو ہے آبادی ہے, جہاں مسلمان آبادیاں ہیں. آج الحمدللہ پورے ملک میں مسلم آبادی ہے. صرف 2 ماہ کے اندر یہ سارا ملک مسلمان بن گیا تھا, صرف 2 ماہ کے اندر. اور اس میں سب سے اہم کردار ابو البرکات البربری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. انہوں نے دیکھا ایک روز سارے اس علاقے کے لوگ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں, حیرت اور پریشانی کا عالم ہے. ہوتا یہ تھا کہ سمندر کے کنارے پر ایک بت خانہ بنا ہوا تھا اور وہ سب لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے, توہم پرستی کے شکار تھے. اور جب آدمی بدعقیدہ ہوتا ہے اور توہم پرستی اس کے اندر ہوتی ہے, یعنی اللہ کی ذات عالی کا یقین نہیں ہوتا, قرآن پاک پر یقین نہیں ہوتا, اللہ کے فرمان پر یقین نہیں ہوتا, وہ پھر بدعقیدگی میں آنے کی وجہ سے ایسے لوگوں کا شکار کر لیتے ہیں شیطان, جنات ان کو جو ہے پکڑ لیا کرتے ہیں اور ان کو وہم میں ڈال کر ان کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا دنیا کے اندر اگر کسی کا عقیدہ یہ بن گیا کہ اگر تو نے چادر 9 گزے پر نہ چڑھائی تو تیرا یہ بچہ ٹھیک نہیں ہوگا, تو شیطان پرستی کی بنا پر اس کے دل کے اندر یہ وہم ڈال دیتا ہے اور اس کو ایسا پختہ بنا دیتا ہے اگر تو چادر چڑھائے گا نہیں تو تیرا یہ بچہ ٹھیک ہوگا نہیں. اور میں بھی کہتا ہوں اس کے وہم اور گمان کی وجہ سے جب تک اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تب تک یہ بچہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کا یقین یہ بن چکا ہے کہ یہ جا کر کے جب چادر چڑھائے گا تبھی اس کا بچہ ٹھیک ہوگا. اس طرح کی توہم پرستی کے شکار تھے یہ لوگ جو بدھ مت اور بت پرست تھے. وہاں پر مالدیپ کے اندر رہنے والے, ان کے اوپر ایک جن مسلط ہو گیا جس کو کہتے ہیں عفریت نامی جن. یہ ہر سال میں ایک مرتبہ آیا کرتا تھا اور وہاں یہ عمل یہ تھا کہ اس بت خانے کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر کے زیورات سے سجا کر کے اس بت خانے کے اندر چھوڑ دیا کرتے تھے, اور رات کو وہ عفریت نامی جن آتا اور اس رات بھر وہاں رہتا. صبح کے وقت جب یہ لوگ جاتا دیکھتے تو وہ لڑکی مردہ ملتی تھی. ہر سال بلکہ لکھا ہے کہ مہینے کی آخری تاریخ میں آخر وقت پھر ایسا ہونے لگا کہ ہر مہینے کی آخری تاریخ میں آنے لگا. جس وقت ابو البرکات بربری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے ہیں تو ہر مہینے کی آخری تاریخ میں عمل چل رہا تھا. اب لوگ پریشان تھے, ایک گھر کی طرف دوڑ رہے تھے, مسافرین بھی وہاں کے مقیمین بھی اس طرف جا رہے تھے. ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں, یہ بھی وہاں پہنچے. جا کر دیکھا کہ بوڑھی عورت بے تحاشا رو رہی ہے اور غم سے نڈھال ہے. انہوں نے جا کر دیکھا حال کیا ہے, پتہ چلا کیونکہ وہاں پر حال یہ تھا کہ پرچی ڈالتے تھے, قرآن اندازی کرتے تھے لڑکیوں کے تعلق سے, کس کی لڑکی جائے گی اس مرتبہ, تو وہ پرچی میں نمبر اس بوڑھی عورت کی لڑکی کا آ گیا اور وہی ایک لڑکی اس کے پاس سہارے کے لیے تھی, اس کے علاوہ اور کوئی بچہ بھی نہیں تھا. اس لیے وہ عورت نڈھال تھی, رو رہی تھی. ابو البرکات بربری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اما جان آپ گھبرائے نہیں, آج میں خواہش ظاہر کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس بت خانے کے اندر رات آپ اپنی لڑکی کو نہیں بھیجیں گے, میں جاؤں گا. سارے لوگ حیران اور متحیر کہ اگر
یہ گیا تو عفریت اس کو مار دے گا، اس لیے کہ جو بھی جاتا اس کو وہ مار دیتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی کے نہ بھیجنے کی وجہ سے سارے علاقے والوں کو نقصان نہ پہنچا دے. لیکن ابو البرکات رحمت اللہ علیہ قرآن کے مبلغ اور عالم تھے. انہوں نے کہا گھبرائے نہیں، میری جان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، آپ اس کا قصاص نہیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں، اس لیے آپ مجھے جانے دیں. سب لوگ کہ مرتا کیا نہ کرتا راضی ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کی مرضی ہے تو آپ آئیے. انہوں نے وضو کیا، رات کا وقت آیا اور رات کو یہ اس بت خانے کے اندر جا کر داخل ہو گئے. انہوں نے اندر جا کر کے قرآن پڑھنا شروع کیا. یہ قرآن پڑھتے رہے. وہ عفریت نامی جن آیا، آنے کے بعد ہمیشہ نہ آنے کے لیے چلا گیا. صبح کو یہ لوگ منتظر تھے کہ مردہ لاش کو اٹھائیں گے اور اس کو جلا دیں گے جیسے ہر مہینے جلایا کرتے تھے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ علی صبح صبح ابو البرکات رحمت اللہ علیہ اس بت خانے سے زندہ بالکل صحیح سلامت باہر نکل آئے. تو یہ بات پورے ملک کے اندر آگ کی طرح پھیل گئی. بادشاہ تک یہ بات پہنچی. بادشاہ نے یوں کہا کہ ان بزرگ کو اور نوجوانوں کو ہمارے پاس لے کر آؤ. شاہی اعزاز کے مطابق ابو البرکات رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا. بادشاہ نے ان سے پوچھا کیا واقعہ ہوا. انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی بات ہے، اللہ کا قرآن ہے میرے پاس اور وہ میرے پاس طاقت ہے جس طاقت کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. میں نے اس طاقت سے جب میرے دو ہاتھ عفریت نامی جن سے ہوئے ہیں اس کا مقابلہ کیا اور اس سے یہ توبہ کرائی ہے کہ وہ زندگی میں واپس نہیں آئے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، بادشاہ کو انہوں نے دعوت اسلام پیش کی. بادشاہ مسلمان ہو گیا. جیسے ہی بادشاہ کے مسلمان ہونے کی خبر ملک میں پھیلی، اس کے وزیر مسلمان، وزیروں کے دوست مسلمان، یہاں تک کہ پورے 2 مہینے کے اندر پورا ملک مسلمانوں سے لبریز ہو گیا. سارے لوگ ایمان میں آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس داعی کو، کہنے کو تو یہ ایک شخص تھا جس کو ابو البرکات کہتے ہیں، لیکن اس ایک اکیلے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وہ کام لیا. آج بھی الحمدللہ تقریباً 95% آبادی، اس وقت تو 100% آبادی مسلمانوں کی 200 سال 300 سال تک رہی ہے، لیکن اب کچھ باہر سے لوگ آ کر کے وہاں رہنے لگے تو 4-5% لوگ دوسرے آ گئے ہیں، لیکن 100% آبادی مسلمانوں کی مالدیپ کے اندر موجود ہے. ہزاروں مسجدیں تعمیر کرنے والا یہ شخص، لوگوں کو قرآن سکھانے والا یہ شخص وہیں رہ کر کے اپنا گھر بناتا ہے اور پھر سارے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک اور قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. ارے کل قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ نبی نوح تھے یا بشر تھے. اللہ کی عدالت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نیت سینے پر باندھتے تھے یا ناک کے نیچے باندھتے تھے. اللہ کی عدالت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم سنی تھے یا حنفی تھے یا دیوبندی تھے یا بریلوی تھے. اللہ کی عدالت میں پوچھا جائے گا نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، زکات دیتے تھے. اللہ کی عدالت میں اگر ان چیزوں کا جواب موجود ہوگا تو جان بچ جائے گی. اگر ان چیزوں کا جواب نہ ہوا تو پھر اس حساب کی جگہ پر کھڑے کھڑے رہو گے. اور وہ حساب کی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ نیچے سے آگ جل رہی ہوگی اور اللہ کی طرف سے سورج کو سوا نیزے پر کر دیا جائے گا جس سے تکلیف اور ہو جائے گی. اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے احکامات میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے اور ایک مسلمان ہو کر نماز نہ پڑھے انتہائی غیرت کی بات ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن پاک کے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میری یہ بات جہاں تک پہنچ رہی ہے ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن سے محبت عطا فرمائے، نبی سے محبت عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.